یہ بالی ووڈ کے معروف اداکار راج کمار کی کہانی ہے جو بلوچستان کے شہر لورالائی میں پیدا ہوا اور جسے ایک دن قسمت انگلی پکڑ کر بمبئی لے گئی اور شہرت کی بلند مسند پر جا بٹھایا۔ وہ 8 اکتوبر 1926 کا دن تھا جب لورالائی کے ایک کشمیری پنڈت گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کلبھوشن پنڈت رکھا گیا، جس نے بڑے ہو کر راج کمار کا نام حاصل کیا۔ راج نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1949 میں تلاش روزگار کے لیے بمبئی کا رخ کیا، جہاں اسے بمبئی پولیس میں سب انسپکٹر کی نوکری مل گئی۔ وہ قد کاٹ سے واقعی پولیس افسر لگتا تھا۔ اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شخصیت کی وجہ ایک دن اسے فلمی دنیا کی دہلیز پر لے جائے گی۔ راج کمار کی فلمی دنیا میں آنے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ جہاں رہتا تھا اس کے گھر کے سامنے ایک جج صاحب رہتے تھے۔ ان کے ایک بھائی علی کی راج سے دوستی تھی۔ وہ اکثر راج سے کہا کرتا کہ راج کی شخصیت فلمی دنیا کے لیے بنی ہے۔ ادھر راج کو فلموں اور فلمی دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس نے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی۔ تب علی کے ذریعے راج کمار کی تصاویر جب اس وقت کے معروف ڈائریکٹر نجن نقوی تک پہنچی تو وہ راج کمار سے ملنے تھانے پہنچ گئے۔ یہ وہ ملاقات تھی جس نے راج کمار کی زندگی کا رخ بدل دیا اور راج پولیس کی ملازمت چھوڑ کر فلمی دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں آ گیا۔ کیوں بھی اس کا مزاج پولیس کی ملازمت کے لیے موزوں نہ تھا، وہ پڑھا لکھا اور فلسفیانہ مزاج کا مالک تھا۔ راج کمار کی پہلی فلم رنگیلی تھی جو 1952 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں راج کمار کے ساتھ وحید رحمان تھی۔ یہ ایک رومانوی فلم تھی جس کے بعد راج کمار نے آبشار 1953 اور گھمانڈ 1955 میں کام کیا۔ راج کمار فلمی دنیا میں اپنے سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ اس نے کئی کامیاب فلموں میں کام کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی ایسی فلم نہیں ملی تھی جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح اظہار کر سکے اور بطور اداکار خود کو منوا سکے۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا جب ہندوستان کے معروف ڈائریکٹر محبوب خان نے اسے اپنی فلم مدر انڈیا میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس فلم میں راج کمار کے ساتھ نرگس، سنیل دت اور راجندر کمار تھے۔ مدر انڈیا 1957 میں ریلیز ہوئی اور فلمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ ہندوستان کی پہلی فلم تھی جسے اکیڈمی ایوارڈ میں غیر ملکی زبانوں میں بننے والی فلموں کی کیٹیگری میں نامزد کیا گیا۔ اس فلم نے راج کمار کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں راج نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور شہرت کے زینے پر قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ 1959 میں ایک اور فلم ریلیز ہوئی جس نے باکس آفس پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس فلم میں راج کمار کے ساتھ دلیپ کمار اور وجنتی مالا تھے۔ 1960 میں دل اپنا اور پریت پرائی ریلیز ہوئی۔ یہ فلم بھی بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اس فلم میں شیلیندر پر لکھے ہوئے گیت عجیب داستاں ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم کو لتا نے اپنی مدھر آواز سے امر بنا دیا۔ اگلے برس راج کمار کی ایک اور فلم سپر ہٹ ہوئی، اس کا نام تھا گھرانہ۔ اس فلم میں اس کے ساتھی اداکاروں میں راجندر کمار اور مینا کماری شامل تھے۔ 1964 میں راج کمار کی ایک اور فلم زندگی راجندر کمار اور وجنتی مالا کے ساتھ آئی۔ 1965 میں راج کمار کے لیے ایک اہم سال آیا۔ اس میں وہ یش چوپڑا کی 2 فلموں وقت اور کاجل میں بطور ہیرو آیا۔ دونوں فلمیں بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ اب راج کمار کا نام فلموں میں کامیابی کی ضمانت بن چکا تھا۔ اس کی اگلی فلم اونچے لوگ تھی جسے نیشنل فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ 1967 میں راج کمار کی ایک فلم ہمراز آئی جس نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس فلم میں راج کے ہمراہ سنیل دت نے مرکزی کردار ادا کیا۔ فلم کی موسیقی روی نے دی اور گیت ساحر لدھیانوی نے لکھے تھے۔ اس فلم کا ایک گیت نیلے گگن کے تلے دھرتی کا پیار پلے بہت مقبول ہوا۔ یہ گیت راج کمار پر فلمایا گیا تھا۔ اب راج کمار فلمی دنیا میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو زندگی کے سفر میں اس کا ساتھ دے۔ زندگی میں قسمت ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ راج کمار کو بھی جینیفر ایک ہوائی سفر میں ملی جہاں وہ ایئر ہوسٹس تھی۔ جینیفر ایک اینگلو انڈین لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنا نام بتا کر گیاتری کمار رکھ دیا۔ یہ ایک کامیاب شادی ثابت ہوئی۔ اس شادی سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ راج کمار کی طرح اس کے بچے بھی فلمی دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
सन 60 की दहाई के इख्तिताम तक राजकुमार की 2 अहम फिल्मों से हुआ, जिसमें एक मेरे हजूर और दूसरी नील कमल थी। नील कमल, जिसमें इसके साथी अदाकार मनोज कुमार और वहीदा रहमान थे, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1970 में राजकुमार की फिल्म हीर रांझा रिलीज हुई, जिसमें मदन मोहन की मौसीकी थी और जिसका एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमर हो गया। इस गीत के बोल थे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। 1972 में राजकुमार और मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जो फिल्मी दुनिया की कामयाब तरीन फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के सारे ही गीत अपनी मदर धुनों और दिलकश गायकी के सबब लोगों के दिलों में घर कर गए। पाकीज़ा के बाद राजकुमार के कैरियर को जैसे किसी की नज़र लग गई। इसकी आने वाली पै दर पै फिल्में नाकामी का शिकार हुई। नाकामी का ये अरसा 8-9 साल तक रहा, लेकिन राजकुमार ने हिम्मत ना हारी। आखिर 1981 में रिलीज होने वाली फिल्म बुलंदी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस किया और राजकुमार एक बार फिर कामयाबी की शाहराह पर चलने लगा। और फिर इसे दिलीप कुमार के साथ फिल्म सौदागर में काम करने का मौका मिला। 35 वर्ष पहले दोनों ने फिल्म पैगाम में एक साथ काम किया था। कहते हैं राजकुमार अपने मिजाज का मालिक था। पुलिस में मुलाजमत के बाद वो डिसिप्लिन का आदी था और फिल्मी दुनिया में भी डिसिप्लिन चाहता था। इसकी अपनी एक ख्याली दुनिया थी, इसे फितरत से प्यार था। आसमान, समंदर, दरिया और हवाएं इसकी तवज्जो का मरकज़ थी। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी सहूलत से बोलता था। राज की फिल्मी अज़मत का एतराफ़ इन अवार्ड की सूरत में किया गया, जो राज को मुख्तलिफ औकात में मिले। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।